جو انڈیا نے پاکستان پر حملہ کرنے کی جسارت کی، تو کیا یہ حق و باطل کا مارکا تھا یا تہذیبوں کی لڑائی تھی؟ جو وار روم کی سچویشن کا میں نہیں شاہد ہوں، میں آپ کے سامنے ڈسکلوز کروں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ جس وقت وہ سارے کے سارے اپنے جہازوں میں بیٹھتے ہیں، اس سے پہلے وہ لیٹر سائن کرتے ہیں اپنی مرضی سے کہ اگر ہم شہید ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ اور میں آپ کو اپنے دعوے سے بتاؤں، سب سے پہلے اس لیٹر پر ایئر چیف نے سائن کیے۔ اس جنگ کے بعد، مئی کی 2025 کے بعد، ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں اس مسئلے کو ہمیں اجاگر کرنے میں یا اس کو حل کرنے میں کوئی پیش رفت ہوگی۔ جناب جنرل عاصم منیر سمجھیں، اس کو ظہیر احمد بابر سدھو سمجھیں۔ اب میں آپ کو بنیان مرصوص ایک پریکٹیکل ڈائیگرام سے سمجھانے لگا ہوں۔ یہ دو، یہ بنیان مرصوص، یہ تھے وہ اس دن۔ آج پاکستان اپنی فتح کو سیلیبریٹ۔ سلام ان کو، ہم ساری قوم کی طرف سے بابر سدھو صاحب کو سلام پیش۔ گو مود پینے والا، چائے بیچنے والا اور مقابلے میں حسنی حسینی سید زادہ، حیدر کرار کی اولاد، جو ہمارے سپہ سالار ہیں اور جن کو اللہ نے فیلڈ مارشل بنایا چند گھنٹوں میں۔ ایئر چیف مارشل کا اور میرا گاؤں اور گھر ایک ہے۔ ایک سپہ سالار اگر صاحب ایمان ہو، دل میں اس کی قرآن ہو، اور وہ جنگی آغاز بھی اس طریقے سے کر رہا ہو جو کہ مسنون طریقہ ہو، جو سنت ہو، جو اسلامک طریقہ ہو، تو پھر کیا فتح میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ مقام بدر دیکھیں، 313 اور 1000 کا مقابلہ تھا۔ وہ ساری رات ناچتے رہے، یہ ساری رات سر کو سجدے میں رکھ کے اللہ سے شہادت طلب کرتے رہے۔ ان کے لیے ان کی دنیا اہم ہے، ان کے لیے اللہ کی رضا اور شہادت اہم ہے۔ مودی صاحب کا جو منہ اللہ نے اس دن بند کیا نا، وہی منہ ابو جہل کا بھی بند ہوا تھا۔ پاکستان زندہ باد اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر ہر کوئی بنیان مرصوص ہے۔ واہ واہ واہ، جس نے مخالفت کی، جہاں مخالفت کی، جناب عاصم منیر صاحب کی، جو میں نے دیکھا ایز اے جرنلسٹ، اس کو نقصان پہنچا۔ باب و مدینۃ العلم کا فیض آیا تھا۔ واہ واہ واہ، کتنی حکمت سے آپ نے سعودی عرب کو بھی اور ایران کو بھی کسی بڑے کنفلکٹ سے محفوظ رکھا۔ ان کے پیچھے جو 35 طیارے جانے تھے، ان کے کوڈز جنریٹ ہو چکے تھے کہ انہیں جانا پڑے گا، لیکن کمال کرم نوازی ہوئی اللہ پاک کی۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو دشمن کو سمجھ ہی نہیں آئی، سب کچھ لوگ ہو گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کبھی بیٹھ کے کہتے ہیں 6 طیارے گرے، 7 گرے، 11 گرے۔ وہ تو ترجمان بنے ہوئے پاکستان۔ وہ اچھا، میں اس کو یہ کہتا ہوں، جو وہ ڈنٹ دے رہے ہیں نا، وہ ڈنٹ ہم نے 10 مئی کو بھی نہیں دیا۔ اب UAE مودی کے ساتھ جڑا تو اس کا کیا حال بنا؟ پاکستان کو چھوڑ کر اس کے ساتھ معاہدے کیے، مطلب مودی کے ساتھ جو جڑا ہے وہ ذلیل و خوار ہو۔ حافظ سید عاصم منیر شاہ، جو ہمارے دلوں کے بھی اور ہماری فوج کے بھی 5 اسٹار جنرل ہیں۔ یہ 5 کا ایک سائن ہے، پنتن پاک ہے۔ جو بھی ان سے مشاورت لے رہا ہے، وہ ٹرمپ جیسا بے وقوف بھی ہو، اسے بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ پاکستان آرمی پہلے پاکستانیوں کو ریسکیو کرتی تھی، ابھی پوری دنیا کو ریسکیو کرتی ہے۔ ظہیر احمد سدھو صاحب سے ملاقاتیں آپ کی ہیں؟ جی، کیسا ان کو ایز انسان کیسا پایا؟ ایئر چیف مارشل کے والد صاحب کرتے کیا تھے؟ بنیان مرصوص 2 ہونا ہے نا، تو ہم نے جیسے پہلے 35% جبڑے سے کھینچا تھا، 65% بھی کھینچ کے لے آئیں گے۔ اس قوم کی حالت دیکھیں، ذلت کے بعد ابھی لندن ملا، انہوں نے اس کی بھی سیلیبریشن کی ہے۔ جو ڈیجیٹل اسکالرز ہیں نا، وہ تنقید یہ کرتے ہیں، تنقید یہ ہے کہ ایک عالم دین کو حکمران کے دربار میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو آپ پھر یہ ان کی تنقید جائز ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے ہماری بقا اور ہمارا کمال کل بھی قرآن پاک میں تھا، آج بھی قرآن پاک میں ہے، اور یہ بنیان مرصوص صرف ایک دن کے لیے نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ پورا وطن ہمیشہ بنیان مرصوص بن کے آگے بڑھتا رہے۔ ایز اے نیشن، ایز اے میڈیا، ہم نے پورا ساتھ دیا اور ہم کھڑے ہوئے تھے اپنی فوج کے ساتھ، اور اس طرح یکجہتی دکھائی کہ شاید جو پاکستان کی مخالف قوتیں تھیں ان کو بھی یقین نہیں تھا، یار یہ قوم نہیں۔ یہ دیکھیں، شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے۔